بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر، میں وسیم بادامی، اور آج کا پروگرام بہت خاص بھی ہے اور میرے لیے تو بہت ہی خاص ہے اور بڑا مشکل بھی ہے، کیونکہ جب آپ کے سامنے مہمان وہ ہوں جن سے آپ کا ذاتی طور پہ ایک احترام کا تعلق تو ہر مہمان کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ ہوتا ہے، لیکن ایک استاد کا بھی جب معاملہ ہو، چونکہ آپ ظاہر ہے جس سے بھی جو بات بھی سیکھتے ہیں تو وہ ایک استاد کا درجہ رکھتا ہے، تو بالکل یہ تو ہم نے جس چیز میں قدم رکھا ہے اب سے 3-4 سال پہلے، کل کی بات ہے، اس فیلڈ کے پاکستان میں ظاہر ہے پائنیئر ہیں، ٹرینڈ سیٹر ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے پورے پاکستان میں، تو وہ ایک والا بھی معاملہ ہے، تو اس لیے ذرا سا مشکل ہے میرے لیے ان سے بات کرنا، لیکن ہم نے کوشش کی ہے، آگے اللہ مالک ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کا ایک مشہور و معروف نام، اور اب ایک بار پھر ایک سیاسی وابستگی کے ساتھ، یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ سے وابستہ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسیولی موجود ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ بتائیں خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک؟ نہیں، آپ کے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے بہت پیارے الفاظ استعمال کیے میرے۔ سچ ہے، اور یہ بات میں آپ سے ہمیشہ ویسے کہتا ہوں، آپ خود ایک بہت ٹیلنٹڈ اور ایک بہت ہی اب میں ابھرتا ہوا آپ کو نہیں کہوں گا، بلکہ انتہائی مستحکم اور اپنی بات ایک دلیل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے والا اینکر، جس نے نہ صرف مذہبی پروگرامز کو ایک نیا رنگ دیا بلکہ پولیٹیکل پروگرامز کو بھی ایک نیا بہت نوازی، بہت شکریہ۔ تو سر اب اجازت ہے سوالات کرنے کی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں، مطلب میں یہ لبرٹی لے سکتا ہوں جو میرا آپ سے ذاتی تعلق ہے؟ آپ بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور تو اس کی لبرٹی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو سر مجھے پہلی بات تو یہ بتائیں، آپ کی اب دوبارہ سے سیاسی وابستگی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے آپ نے جب وہ جماعت چھوڑی تھی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور اب جب آپ دوبارہ اس جماعت کا حصہ تصور کیے جا رہے ہیں، تو پھر میں یہ سمجھنے میں حق با جانب ہوں نا کہ وہ وجہ ختم ہو گئی ہوگی یا ریورس ہوئی ہوگی، تبھی تو آپ اس کیمپ میں دوبارہ آ گئے، تو آپ نے ایم کیمپ چھوڑی کیوں تھی؟ ہاں اچھا، یہ بہت بڑا اہم سوال بھی ہے اور یہ معصومانہ بھی ہے، معصومانہ بھی ہے، ظالمانہ بھی ہے تھوڑا سا۔ وجہ جو تھی وہ جو چھوڑنے کی تھی وہ وجہ برقرار رہی جب تک کہ میں واپس نہیں آیا، اور جب اس چیز کو سمجھایا گیا دونوں طرف سے، جب ایک چیز کو جب آپ نے ری جوائن کیا تب تک وجہ باقی تھی وجہ، اور ری جوائن کیوں کر لیا آپ نے؟ نہیں، ری جوائن نہیں کیا تھا، ری جوائن ہونے والے تھے جب، تو کیونکہ میری تو رکنیت بحال ہوئی ہے نا، میں نے تو رکنیت خود بحال نہیں کرائی، الطاف بھائی نے خود بحال کی، تو جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے وہ ساری وجوہات ڈسکس کی تھیں، اور ان پر جب بات چیت ہوئی اور ریئلائزیشن ہوئی دونوں طرف سے ہوئی کہ کہیں ایک طرف سے زیادتی تھی، کہیں دوسری طرف سے تھی، کمیونیکیشن گیپ ہو گیا تھا، تو جب یہ بات سمجھ لی گئی تو ظاہر ہے جب آپ نے چھوڑا تب تو آپ اہم ترین منصب پہ تھے، وزیر مملکت تھے، تو اور جماعت کا حصہ تھے، اپنے اس وقت کے قائد سے جو کہ آج پھر آپ کے قائد ہیں ان سے مسلسل رابطے میں تھے، تو آپ نے یہ کیسے کلیئرٹی لیے بغیر کنفیوژن کی بنا پر چھوڑ دی پارٹی، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، یا آپ کو نکال دیا تھا؟ میں آپ کو تاریخ میں تھوڑا دیا جاتا ہوں، بڑا جواب اس کا اچھا تاریخی دیا جائے گا کہ ایک بڑی مشہور جنگ تھی، جنگ صفین۔ یعنی آپ استعارے استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، استعارے استعمال نہیں کر رہا میں، بالکل نہ استعارے ہیں نہ اشارے ہیں، بلکہ آپ اس کو صحیح معنوں میں اظہار سمجھ لیں، حقیقت کا اظہار۔ اچھا، تو جنگ صفین ہو رہی تھی، تو جنگ صفین دو بہت بڑے صحابیوں کے درمیان تھی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، لیکن اسی دوران رومیوں نے حملہ کر دیا تھا، تو حضرت معاویہ نے خط لکھا تھا حضرت علی کو کہ ہماری جنگ اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت اسلام کو خطرہ ہے، تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو حضرت علی، یہ تاریخ حقیقت ہے، حضرت علی نے اس وقت محمد حنفیہ کو، حضرت عباس کو بھیجا تھا لڑنے کے لیے، اور انہوں نے چھکے چھوڑا دیے تھے رومیوں کے، اور جیسے ہی وہ جنگ ختم ہوئی تو دوبارہ اپنی ایک جو سلسلہ تھا وہ جنگ۔ تو مقصد یہ کہ جب کوئی بڑا مقصد ہو، جب کوئی بڑی جنگ پیش فرما ہو اور آپ کے سامنے ہو، تو پھر نسبتاً جو چھوٹی چیز کمپرومائز کر کے، کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے جس وجہ پہ ایم کیو ایم چھوڑی تھی وہ نسبتاً چھوٹی چیز تھی، اس لیے اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ اس سے زیادہ تو اہم چیز کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو زندگیاں قربان اس چیز ہو ہی نہیں سکتی اس سے بڑی، تو پھر اس سے اہم کوئی چیز کیسے ہو گئی؟ پوری قوم تباہ ہو رہی تھی نا، ایک پوری قوم ہی مٹ رہی تھی، ایک پوری قوم کی قوم کا تباہ ہونا بھی بڑا ہی سنجیدہ ترین سنگین ترین معاملہ ہے، لیکن کیا اس سے بھی زیادہ اہم ہے جس وجہ سے آپ نے بتایا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں؟ وہ وجہ بھی تو ختم ہوئی نا آخر میں، اس پر بھی تو بات ہوئی نا، خالی یہ تو نہیں کہ وہ ہم نے وجہ چھوڑ دی ہو، اس پہ بات ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، کئی سیشنز ہوئے۔ آپ کو لگتا ہے چھوڑنے سے پہلے بھی ذرا وضاحت آپ لے لیتے کہ آپ کا مطلب کیا ہے اس بات سے؟ وضاحت نہیں لے لیتے، اس وقت وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے یہی مصطفیٰ کمال گروپ، انہی لوگوں نے پہلے بھی اچھا ایک ٹارگٹ مل گیا کہ اس وقت کا جو بھی آپ نے گند ڈالنا ہے وہ انہی لوگوں پہ ڈال گیا۔ یہی لوگ تھے، آپ تاریخ دیکھ لیں، یہ وسیم آفتاب، یہ مصطفیٰ کمال، یہ انیس قائم۔ کچھ وہاں سے بیانات ہے، آپ نے ان پہ ریئیکٹ کیا اور آپ نے اس معاملے کو جوڑا رسول اللہ کے عشق سے، ظاہر ہے، اور وہ ہوگا، آپ نے کہا تو ہوگا، ظاہر ہے، ناموس رسالت پر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے۔ اس وجہ کو آپ نے بتایا میں پارٹی چھوڑا ہوں، اور پھر آپ نہیں، وہ وجہ وہاں میں نے ریئلائز کرائی نا کہ یہ چیز ضروری تھی، ریئلائزیشن ہوئی وہاں سے ادھر ہوئی، کیونکہ بیچ میں یہ جو لوگ تھے، جو گندے انڈے تھے، جو اب پی ایس پی بنا کے بیٹھے ہوئے، انہی لوگوں نے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہونے دیا تھا، اب ہوا کمیونیکیٹ، بات سمجھ میں آئی ہے، اور سب کچھ اب یہ سارا ملبہ آپ نے ان پہ ڈال دیا؟ ملبہ نہیں ڈالا ہے، بلکہ یہ کچرا ہی تھا، تو کچرے کو کچرے کے پاس ڈالا ہے،
اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جس بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی نظریہ ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کے کسی فرد یا ادارے سے اس وقت کے تعلقات پر ہوتا ہے یا آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے؟ مثلا کہ میں ایک کیسا آدمی ہوں، تو اس کا تعلق اس پر ہے کہ جناب آپ کے آج کل مجھ سے کیسے تعلقات چل رہے ہیں، یا آپ کی میرے بارے میں ایک رائے، چاہے آپ کے مجھ سے اچھے تعلقات چل رہے ہیں یا برے چل رہے ہیں، رائے آپ کی وہی رہی. نہیں میری رائے ہم نے دیکھا ہے پارٹی آپ نے جوائن کی اور آپ کے نظریات کچھ چیزوں کے بارے میں بالکل ہی بدل گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ مثلا میں پہلی بات کرتا ہوں یہ افواج پاکستان کے سپاہی سالار کی ایکسٹینشن سے متعلق. جس وقت آپ اس پارٹی میں گئے جن کے اس وقت سنگین تحفظات ہیں صحیح یا غلط کچھ اداروں کے حوالے سے یا کچھ اداروں کے کچھ انڈیویجول کے حوالے سے، تو آپ نے اب کہا اب آپ جمہوریت پر ایمان لائے. اب آپ نے کہا دیکھو یہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے اور ایکسٹینشن تو کسی کو نہیں دینی چاہیے ورنہ تو ادارہ کمزور ہوتا ہے. اس سے 55 دن پہلے آپ ہم اپنے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ایکسٹینشن لینا پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے ورنہ تو برباد. یہی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں کہ آپ جو ہے میں کتنا فالو کرتا ہوں. نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ میں جو سب سے اچھی بات ہے جرأت مندانہ اظہار جو ہے اس میں آپ گھبراتے نہیں کہ آپ سامنے دوست بیٹھا ہے بھائی بیٹھ بات کریں. اجازت کے علاوہ بالکل درست ہے، ایسے ہونا چاہیے. جرنلسٹ اسی کو کہتے ہیں. دیکھیے بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت آپ کو سمجھنے کی تھوڑی سی اس میں ضرورت ہے. میں ایکسٹینشن کا بڑا حامی تھا. ہاں بالکل تھا، اور میں اس بات سے انکار ہی نہیں کروں گا. کرنا بھی نہیں چاہیے. کر بھی نہیں سکتے. نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے. کریں گے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا ہے بھائی. کرنا بھی نہیں چاہیے. جب تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا، تو کر ہی نہیں سکتے. کرنا بھی نہیں چاہیے. ممکن ہوتا تو بھی نہ کرتے. کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اب میں نے جب یہ دیکھا میں بہت انتظار کرتا رہا کہ میں ایکسٹینشن کہے جا رہا ہوں. جس شخص کو چاہیے وہ تو کہہ ہی نہیں رہا، وہ ایک دفعہ بھی نہیں کہہ رہا. آخر میں کب تک کہتا رہا ہوں ایکسٹینشن. پھر میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا، اور پھر جو میرے رابطے تھوڑے سے تھے ان سے بھی گفتگو جب ہوئی، ان کو چاہتے ہی نہیں ایکسٹینشن. جب وہ نہیں چاہتے تو خبر ہے آپ کی کہ وہ نہیں چاہتے، وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ایکسٹینشن کی، اور ان کو لینے بھی نہیں چاہیے ایکسٹینشن، کیونکہ فوج میں بہت اچھے. آپ کی رائے میں تبدیلی آئی نا؟ نہیں تبدیلی نہیں آئی. پھر میں نے پوچھا لینی چاہیے، پوچھا نا، میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے پوچھا تو جب ان لوگوں سے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے اشارہ کیا ہے. کچھ لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جب وہ نہیں کہہ رہے تو ہم کیوں کہے جا رہے ہیں بار بار. ہم ایک آدمی کو کیوں ہم اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے. وہ لینا نہیں چاہتا. یہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے آرمی چیف بنا دیں. اور نیا آرمی چیف آنا چاہیے کیونکہ اتنے زبردست کور کمانڈرز ہیں، کیا شاندار جنرلز پاکستان میں موجود ہیں. ہم کیا یہ بتانا چاہتے ہیں یہ منطق اس وقت کہاں گئی تھی جب آپ کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن لو؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت منطق یہ سمجھ میں نہیں آئی ہو. آدمی ارتقاء کے مرحلے سے گزرتا ہے، ارتقائی عمل سے گزرتا ہے انسان، ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے تو گزرتا ہے. اس رمضان ٹرانزیشن نے بہت کچھ سکھایا آپ کو. اس کا لیکن رمضان سے پہلے آپ کی بات کچھ اور تھی. رمضان تو ہر انسان کو سکھاتا ہے. جمہوریت پر ایمان لائے، اس میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. اچھی بات ہے. رمضان تو ہر انسان کو سکھاتا ہے بہت کچھ، تو یہ ہم دونوں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے رمضان سکھاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کراچی میں ایک آپریشن جاری ہے، صحیح سمت میں جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، تھوڑا سا اس کا رخ غلط ہو گیا ہے. بالکل درست تھا کیونکہ ایم کیو ایم نہیں مطالبہ کیا تھا آپریشن کا. یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا آپریشن ہو کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف. لیکن اب یہ اگر ایک پارٹی کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے گا، ہر وقت 9-0 کا گشت کیا جاتا رہے گا، ہر وقت وہیں سے جھنڈے اتارے جائیں گے، وہیں سے تصاویر اتاری جائیں گی، تو یہ پھر ذرا احساس محرومی کو جنم دیتا ہے. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ممکن ہے کہ اس میں بھی میں پھر آپ کو بتاؤں، اور یہ بڑی میں آپ کو ایک گہری بات کہنے جا رہا ہوں کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، ایک گیپ ہے بیچ میں. پہلے آپ کو یاد ہوگا گورنر سندھ ایم کیو ایم کی طرف سے بات کر لیا کرتے تھے اور چیزیں درست ہو جاتی تھیں، اور کہیں پر اگر غلطی ہوتی تھی تو وہ مان لیتے تھے یا نہیں ہوتی. اب یہ گیپ آ گیا ہے. جب گیپ آتا ہے نا تو پھر وہ باتیں بھی انسان سمجھنے لگتا ہے جو کہیں نہیں گئی ہوتی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو رینجرز نہیں کہہ رہی ہے وہ وہاں سمجھا جا رہا ہے، اور جو وہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ رینجر سمجھ رہی ہے. تو یہاں ہمیں اس گیپ کو دور کرنا. جب کمیونیکیشن گیپ ہو تو بہت سارے جو نہ کہی گئی ہوں باتیں وہ بھی سمجھی جاتی ہیں کہ کہی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ کی طرف سے مراد آپ کی جماعت کی طرف سے، یعنی کہ بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے تو وہ کہا جا رہا ہے تو صحیح بھی ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں ابھی صحیح نہیں ہے اس مطلب؟ نہیں، ہو جائے گا صحیح. ابھی نہیں ہے صحیح؟ ہو جائے گا صحیح، ٹائم لگتا ہے. یعنی ابھی تو غلط ہے ماننا؟ نہیں، یہ بات غلط نہیں میں کہہ رہا. میں یہ جو چیز صحیح ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب وہ تو غلط ہے تو صحیح ہو جائے گی. غلط سے مراد آپ کے الفاظ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، غلط سے مراد یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے اس کو درست بھی کرنا ہوگا نا. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں شدت جذبات میں کہی جائیں، بہت ساری باتیں سبقت لسانی سے ہو جائیں. اب مصطفیٰ کھر صاحب نے کہا تھا ہم بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آئیں گے، لیکن وہ گورنر بنے. ایسی بہت ساری باتیں. ہم آئین نہیں مانتے، یہ اسفندیار ولی خان صاحب کے جملے. اچکزئی صاحب تو کہتے ہیں پاکستان کا آئین ہی ختم کر دینا چاہیے. تو بہت ساری باتیں جذبات میں ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ کو ملک میں ملا کر سب کو چلنا ہو تو کچھ باتوں کو نظر انداز کر کے اس پر وضاحت ہونی چاہیے. مثالیں آپ نے ابھی دیں، یہ بات ون آف کہہ دی گئی یا مسلسل دنوں
مہینوں اور سالوں تک تکرار کرتے رہے یہ افراد؟ دیکھیں ان لوگوں پر پابندی نہیں لگی, ان لوگوں کو روکا نہیں گیا. ایک شخص پر پابندی بھی لگا دی گئی, اس کے خطابات بھی روک دیے گئے, اس کو دیوار سے لگا دیا گیا, تو اس کے منہ سے باتیں نکلتی رہیں گی. لیکن اگر ہم سب مل کر یہ چاہیں کہ کچھ چیزیں درست ہو جائیں تو درست ہو بھی سکتی ہیں, اس پر بات کی جانی چاہیے. دیکھیے گفتگو پابندی اچانک لگ گئی اور اس سے پہلے بہت سارے مراحل سے گزرا گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ بیک ڈور رابطے ہوئے بہت سارے کہ یار نہیں, کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہوئے, اور جس آدمی کے ذریعے ہو رہے تھے وہ پارٹی کا ترجمان ہی نہیں تھا, تو اس کے ذریعے سے رابطے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ آدمی غلط تھا, اس نے بات کہیں اور کچھ اور کہی اور بات دوسری جگہ کچھ اور. اچھا چلیں, ویسے ایک ضمنی سوال میں یہاں کر لیتا ہوں اگین, پھر وہی بات کہ آپ کی مطلب رائے میں تبدیلی جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے بہت جلدی جلدی آئی تھی. کل کی بات ہے, میں اور آپ گورنر ہاؤس میں ایک پروگرام میں بیٹھے تھے 3 مہینے پہلے کی 3 مہینے, ہاں مطلب ٹھیک ہے, تو اور آپ کو تقریر کے لیے بلایا گیا. گورنر 3 مہینے میں بچہ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے, 3 مہینے بہت ہوتے ہیں. اور آپ نے ڈاکٹر ارشد العباد کے اس دن وہ قصیدے پڑھے کہ میرا ان سے بڑا احترام کا تعلق ہے. بہت طنزیہ گفتگو تھی, اگر آپ نوٹ کریں. وہ طنز کر رہا تھا, آپ سن لیجیے اسے. انہوں نے کہا کہ میں پیچھے نہیں ہوتا, میں اگر ہوتا تو آگے ہوتا, تو جس میں نے کہا کہ آپ اب آگے آ ہی جائیں, پیچھے ہونے کی ضرورت کیا ہے. طنز کر رہا تھا, طنزیہ گفتگو تھی, پوری دنیا جانتی ہے طنزیہ گفتگو تھی. تو ڈاکٹر صاحب کو طنز کا سہارا کیوں لینا پڑا؟ آپ تو دو ٹوک بات کرنے والے آدمی ہیں. میں جس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا, یہ ایک شرافت کا اصول ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے طنزیہ گفتگو کر سکتے ہیں, کوئی دو ٹوک بات نہیں کر سکتے. تو جس آدمی کو غلط سمجھا تھا اس کے گھر پہ پھر جایا بھی نہیں جاتا ہے. بلایا تھا تو جانا بھی ضروری تھا, کیونکہ انہوں نے نہیں بلایا تھا, یوتھ پارلیمنٹ نے بلایا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی آپ کی عشرت العباد سے متعلق وہی رائے تھی جو آج؟ جی, میری رائے ان کے متعلق وہی ہے جو اس وقت تھی, اور اب بھی وہی قائم ہے. رائے میری تبدیل نہیں ہوتی ہے, رائے کبھی تبدیل. ابھی بتائیں, ہم جیسے آدمی, میرا جیسا معصوم آدمی, اس کو کیسے پتا لگے کہ ابھی آپ نے میری بھی شروع کی تعریف کی, اب وہ طنز کر رہے تھے, صحیح بتا رہے تھے, اب یہ پیمانہ کیا, کیسے پتا چلے گا؟ یا آپ نے دل سے فتویٰ لیا کریں, سب سے اچھی جگہ دل ہے, دل سے فتویٰ لیں. تو اس میں واقعی لگا کہ آپ دل سے تعریف کریں؟ نہیں, ہم دونوں نے ایک دوسرے کو میسج پاس کیے تھے, وہ میسج لباس سے متعلق نہیں, لیکن آپ کو پتا تھا, لیکن وہ رائے دوسری تھی, وہ اس کو سمجھنا چاہیے. میں نے شروع میں کہا تھا, اگر آپ یاد ہو, کہ ہمارا ان سے وہ تعلق تھا کہ جب موسم تھا عاشقانہ, اے دل کہیں سے ان کو ایسے میں ڈھونڈ لانا. جملہ تو آپ نے میرے لیے بھی کہا تھا اسی تک. نہیں, میں نے کہا تھا ہم دونوں کا بھی ایک موسم عاشقانہ تھا. ہمارا تو عاشقانہ رہا ہے ہمیشہ موسم, لیکن ان کے ساتھ ہمارا تھا, تو یہ میں نے ان کو اس وقت بھی طنز کیا تھا. آپ نے بتایا کراچی آپریشن میں یہ ہو رہا ہے. کراچی آپریشن کے نتیجے میں امن آج اگر میں کہوں کہ نسبتاً بہت بہتر ہے, تو کیا یہ جملہ ایک فیکچولی کریکٹ نہیں ہے؟ نہیں, کریکٹ ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا, اور اگر میں آپ کی بات کو صحیح مانوں تو کراچی آپریشن کا رخ ایک طرف موڑ دیا گیا اور ایم کیو ایم کے خلاف دھڑا دھڑ کارروائی ہو رہی ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات ٹھیک ہے. یہ دونوں اگر حقیقت ہیں تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک طرف ایک حقیقت یہ کراچی میں امن بحال ہو گیا, دوسری طرف حقیقت یہ کہ ایم کیو ایم کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کے لوگوں کے پکڑے جانے کا کراچی کے امن کی بحالی سے کیا تعلق ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک اچنبے کی. یزید سے بھی مراسم, حسین کو بھی سلام, یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں, یہ سب ہوا ہے. عمر بن سعد نے پوری کربلا میں یہی کیا تھا, وہ ادھر بھی گفتگو کرتا تھا, ادھر بھی گفتگو کرتا تھا, بات دونوں طرف کرتا تھا, بات ایک ہی طرف. گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرنا ہے, امن ہو گیا کراچی. امن دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ پکڑ لو. کراچی میں امن قائم کرنے کے بعد اگر آپ ایک پارٹی کو ہی ختم کرنا چاہیں کہ جی, اور پھر یہ الزام لگائیں کہ امن قائم اس لیے ہوا ہے کہ یہ پارٹی تھی ذمہ دار, ٹھیک ہے, اور اب آپ کاروائیاں شروع کر دیں مسلسل, اب ایک ہی ٹارگیٹڈ کاروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں, تو یہاں پر ایک احساس محرومی جنم لیتا ہے کہ جی صرف کراچی کے لوگ کیوں, صرف ایم کیو ایم کیوں, صرف ایم کیو ایم کے ہی اراکین اسمبلی کیوں, اور لوگ نہیں ہیں کیا؟ اور لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر ہاتھ ڈالا جائے؟ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. مثلاً علی رضا جو پی ایس پی کے اندر موجود ہے, علی رضا ٹارگٹ کلر ٹیم چلاتا تھا, وہ بالکل. اور کس جماعت میں تھا وہ؟ جس بات میں تھا, جہاں بھی اخوان المسلمون میں ہوگا, جہاں بھی تھا. ماضی کو چھوڑ دیجیے, ماضی میں کون کہاں تھا اسے چھوڑ دیں, اب تو وہ کہاں ہے. ابھی تو اس بیان میں تو آپ کو تفتیش کے لیے بلایا جائے گا. کیوں نہیں بلایا جائے گا؟ آپ کہہ لیں علی رضا ٹارگٹ کلنگ کی ٹیم چلاتا تھا جب وہ ایم کیو ایم میں تھا, ظاہر ہے. اگر جب بھی جہاں بھی تھا وہ چلاتا تھا, ایم کیو ایم میں ٹارگٹ کلنگ وہ کہتا تھا نا, پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے اس نے خود کہا ہے نا کہ مجھ سے یہ کام کیے گئے, پھر خود جے آئی ٹی کے اندر اس کے نام آئے ہیں, جے آئی ٹی میں انیس قائم خانی کا نام ہے. تو یہ آخر جو پکڑے گئے ہیں تو یہ سارے کرمنل لوگ تھے نا. اور خود مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا را کی میٹنگیں ہوتی تھیں, تو بھائی آپ کے زمانے میں ہوتی ہوں گی, اور ان را کی میٹنگ کے تو پھر گواہ گورنر صاحب بھی ہوں گے, اور پھر سہولت رضا کی جے آئی ٹی میں بھی گورنر صاحب کا نام ہے. تو یہ سب لوگ بھی تو ہیں نا, ان سب پہ بھی تو ہاتھ ڈال. آپ کنونس ہیں کہ پی ایس پی کے پیچھے وہ ہیں؟ کون لوگ؟ کوئی لوگ ہیں. نہیں, وہ کون؟ آپ نے ایک اشارہ کیا تھا. کون سا اشارہ؟ پتہ نہیں, ادھر کوئی اشارہ کیا تھا. اشارے تو میں بہت سارے کرتا ہوں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے معاملہ؟ آپ نہیں, پلانٹڈ تو نہیں ہے, کیونکہ پلانٹ اچھا ہوتا اگر لگتا تو. یہ پلانٹڈ نہیں ہے, یہ غلطی ہو گئی. کن سے؟ کسی سے ہو گئی. کس سے؟ کوئی ہے. اچھا, لیکن اگر کوئی ہے
تو پھر ہم تو یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جس دن وسیم اختر جیل جاتا ہے تو انیس قائم خانی بھی جیل جاتا ہے. تو انیس قائم خانی سے ملنے کے لیے جیل میں مصطفیٰ کمال بھی چلے جاتے ہیں اور سندھ کی گاڑی، سندھ نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں جاتے ہیں، لیکن ایم کیو کے کسی آدمی سے ملنے کو جیل نہیں جاتا اسی دن. تو یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے. ایم کیو کو کوئی ایسا آدمی تھا جو ملنے گیا اور اس کو نہیں ملنے دیا؟ ایم کیو ایم کی کیا وسیم اختر صاحب کی بیگم بچے سب جانا چاہ رہے تھے، رؤوف صدیقی صاحب کی بیگم بچے جانا چاہ رہے تھے، نہیں ملنے دیا گیا ان کو، نہیں جانے دیا گیا، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اندر چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے، میرا وہ سوال رہ گیا کہ اگر ایسا یہ بات سچ ہے اگر کہ ایم کیو ایم کوئی دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، وائی وڈ سم ون ٹارگٹ؟ ٹیسٹ کیس ہے، کچھ نہیں. ٹیسٹ ہر اچھی چیز کو آزمایا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے. امتحان میں ڈالا جاتا ہے. تو ایم کیو ایم کو امتحان میں ڈالا گیا ہے. ایم کیو ایم پھر سرخرو ہو کے نکلے گی. یہ دیکھا جاتا ہے نا کتنی مضبوط ہے، کتنی پارٹی میں مضبوط. کوئی درار وڑار پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ نہیں پڑی کوئی درار، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایم کیو ایم کی مضبوطی یا کمزوری سے ان عناصر کو کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ پھر ان سے بات کریں گے. اچھا تو ویسے ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو آپ ڈائریکٹ قانون نافذ کرنے والے کچھ اداروں پر؟ میں نے کسی بھی الزام نہیں لگایا. میں کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن یہ کیمرہ مین تھوڑی کر رہے ہیں، میں تھوڑی کر رہا ہوں، کیپٹن کر رہے ہیں، ادارے کر رہے ہیں. اب یہ تو آپ نے بڑی معصومانہ بات کر دی ہے نا، مطلب یہ تو معصومانہ سوال کرنے والے سے معصومانہ بات ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا رہے ہیں قائم علی شاہ. ہاں کیپٹن قائم علی شاہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا رہے ہیں. قائم علی شاہ سے مراد پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو دیوار سے لگا رہی ہے. کیوں نہیں لگانا چاہیے گی؟ پیپلز پارٹی کی کم دشمنی ہے ایم کیو ایم سے. تو پھر تقاریر میں رینجرز کے خلاف کی باتیں ہو رہی ہیں. رینجرز کس لیے کہ رینجرز کے خلاف نہیں ہو رہی باتیں. اچھا رینجرز قائم علی شاہ کے کہنے پہ کام کر رہی ہے، میں کام کریں. ٹھیک، یعنی آپ یعنی ایک ذرا منظر بناتے ہیں. ہاں منظر نامہ. دیکھیے قائم علی شاہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہوں گے اور ڈی جی رینجر سے کہتے ہوں گے کہ بھائی اب یہ اگر وہ بیٹھے ہوتے ہوں تو ان سے کہتے ہوں گے کہ آپ ذرا جائیے اور ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی کیجیے. وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں کہتے ہوں گے وہ، لیکن چونکہ ان کے بغیر، کیونکہ خود میجر جنرل بلال اکبر صاحب فرما چکے ہیں کہ ہم ہر کارروائی کی اطلاع چیف منسٹر کو دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ خود چیف منسٹر فرما چکے ہیں مجھ سے اس طرح بات کرتے ہوئے کہ 9-0 پہ چھاپے کا وہ ٹکر دیکھ کے پتہ چلا ٹی وی، اور آپ ہی سے فرماتے ہوئے آپ نے ان کو ٹکر کچھ تصویریں بھی دکھائی تھی کہ وہ نہیں جانتے، وہ بھی آپ نے دکھائی تھی. تو آپ تو پھر ان کی مثال بنتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ ممکن ہے کہ بہت ساری یعنی جب اتنے بڑے لیول پہ آپریشن ہو رہا ہے تو زیادتیاں بھی ہو گئی ہوں، کہیں نہ کہیں تجاوز بھی ہو، لیکن ایم کیو ایم کے بارے میں لوگ شکوہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا چونکہ ووٹ بینک لارجلی ایک ایتھنک بیس پر ہے وچ از فائن، اردو اسپیکنگ کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو حقیقت ہے. ایم کیو ایم سے 100 اختلاف کیا جائے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ آج بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ جیت جاتی ہے، اور صاف شفاف ووٹنگ ہوتی ہے تو بھی جیت جاتی ہے. لیکن ایم کیو ایم ہر چیز کو اسی وجہ سے ایک لنگوسٹک کلر دے دیتی ہے. مثلا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہو کہ میں آپ سے جیلس ہوں. اب آپ اس کو یہ لباد اوڑھیں کہ چونکہ میں اردو بولنے والا ہوں اس لیے وسیم بادامی نے میرے ساتھ یہ کیا، تو آپ پر الزام شاید لگایا جاتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کر رہے ہیں. ایم کیو ایم یہ کام کرتی ہے ہمیشہ. اصل میں وسیم بھائی ہمیں کچھ تاریخی ریکارڈ دیکھنا پڑے گا، ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑے گا. ہوتا یہی آیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا آیا ہو، اگر آپ کو گوہر ایوب صاحب کا زمانہ یاد ہو جو انہوں نے گولیاں چلائی تھیں لیاقت آباد میں مادر ملت کے ساتھ ہوا ہے، تو جو ہوتا آیا ہے نا اس کو سامنے ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے. جو مہاجروں کے ساتھ، میں تو اردو اسپیکنگ لفظ سے بھی مجھے بڑا اعتراض ہے. آپ چونکہ استعمال کر رہے ہیں یا آپ کا حق ہے آپ کریں، بٹ اردو اسپیکنگ میری مراد تو نہیں اسی حوالے سے جس حوالے سے مستعمل ہے اردو اسپیکنگ، یعنی مہاجر. اردو اسپیکنگ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، ہم سب اردو اسپیکنگ، یہ ایک لفظ ہے. ہم میں مہاجر ہوں. اچھا، اور یہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ لفظ مہاجر کو قوم کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا؟ بھائی جب تمام مسالک مل کر اسلام بن سکتے ہیں، دیوبندی کیا مسلمان نہیں ہے؟ کیا اہل تشیع مسلمان نہیں ہے؟ سب مسلمان ہیں. اور جب سب ملتے ہیں تو اسلام بن جاتا ہے. اسی طرح یہ ساری قومیں ہیں جب سب ملتی، یہ پناہ گزین نہیں ہے. مہاجر کوئی پناہ گزین نہیں ہوتے، قوم ہوتے ہیں. قوم یہ مقیم ہونے کے باوجود بھی قوم کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ انصاری نہیں بنے تھے مدینے جا کر، یہ تب بھی مہاجر رہے تھے. پہلا خلیفہ بھی مہاجر، دوسرا خلیفہ بھی مہاجر، تیسرا بھی مہاجر، چوتھا بھی مہاجر. تو مہاجر ایک قوم ہے، تو قوم کو قوم کی طرح لیا اور اسی طرح سے اس کو دیکھا جائے. تو چونکہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ظلم جب کیا جاتا ہے یا کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو یہ مہاجروں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے یہ ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ شاید یہ ایتھنک بیسس پر ہی. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. 12 اکتوبر 1999 وہ آدمی جو 2/3 میجورٹی لے کر آیا، اس کو ایک صاحب نے جو کہ افواج پاکستان کے سربراہ اس وقت پرویز مشرف صاحب نے انہوں نے چلتا کر دیا. ٹھیک ہے. جس کی حکومت اڑائی گئی ان کا تعلق پنجاب سے تھا، جن صاحب نے اڑایا ان کا ایتھنک بیک گراؤنڈ ظاہر مہاجر تھا. صحیح. یہ کتنی دفعہ مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم پنجابیوں کے خلاف ایک مہاجر نے ایکشن کر دیا. میرے خیال سے 1000 مرتبہ مسلم لیگ نون نے اس وقت تو کہا ہے جب بینظیر صاحب پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ، تو پرانا نعرہ تھا، میں نے 1999 کا حوالہ دیا. کہہ چکے اس وقت کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے آ کر جو مشرف صاحب کے ساتھ کیا ہے
وہ بھی سب نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ان کا کیس نہیں چلنے دیا صحیح طرح سے, ان کو جس طرح قید میں رکھا, ان کو بھی اردو اسپیکنگ ہونے کے ناطے سے جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے, جس آدمی نے ملک کو ایک پیٹریوٹزم کی شاہراہ پہ ڈالا ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف صاحب نے پاکستان کے لیے بڑے کام کیے. اور اس میں کوئی شک ہے کہ غیر آئینی کام کے مرتکب ہوئے جب 2/3 میجورٹی کی وہ بھی ہوئے, تو وہ تو سب دیکھیں پہلے کون نہیں ہوا. اس پر آپ نے اتنی آسانی سے بالکل ہوئے کیا کہ آگے بڑھ کے پاکستان کا آئین توڑ کر ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا جائے نا, یہ ایسا کام ہے کہ اس پہ کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں نے بھی توڑا ہے نا, سب نے غلط کیا ظاہر ہے, جس نے بھی کیا سب پر ہی کیس چلایا جائے نا, کچھ لوگ تو زندہ بھی ہے نا ابھی, تو ان سب پہ بھی چلایا جائے نا, ان سب پر بھی بات کی جائے نا. صرف مشرف صاحب کیوں, کیونکہ مشرف پھر آپ کہیں گے کہ مشرف صاحب مہاجر اس لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ لنگوسٹک پہ لے جاتے ہیں. میں اس میں ہمیشہ ایک مثال ایک اور دے دوں, اور یہ مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں. داتا دربار میں مثلا واقعہ ہوا اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے, ظاہر لاہور میں ہے تو جو شہید ہوئے ہوں گے تعلق پنجاب سے ہوا ہوگا. کراچی میں عباس ٹاؤن میں ایک واقعہ ہوا, اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے, اور تاثر یہ واقعے کے بارے میں کہ اس کا بھی کلر سیکٹیرین کلر تھا, ٹھیک ہے, جس میں دونوں فرقوں کے لوگ مارے گئے, لیکن لگتا ہے کہ ٹارگٹ تھا. فاروق ستار صاحب کا اسٹیٹمنٹ, عباس ٹاؤن کے واقعے کے بعد اردو بولنے والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے داتا دربار کے واقعے کے بعد رانا ثناء اللہ کا ہے 50 پنجابیوں کو شہید کر دیا گیا. میں ہر چیز سے اتفاق نہیں کرتا نا ان کی, میں تو نہیں کہہ رہا, میں آپ کی بات سے اتفاق. اچھا, اس پر ہمیں بالکل ظاہر ہے, تو ہو سکتا ہے کئی معاملات میں تجاوز بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو لسانیت کا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے. صحیح کریں گے نا, اس کو صحیح کرنے کے دن آئے نا, صحیح کریں گے. تو یہ تو لگ رہا ہے آپ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے, آپ کہہ رہے ہیں صحیح کریں گے, مطلب کریں گے, سب مل کے کریں گے نا سب. میں نے آپ سے کہا نا کمیونیکیشن گیپ. اس وقت آپ ایسے کیا ہے ایم کے مطلب کیا ہے؟ میں بس وہی ہوں جو میں ہر جگہ پہ ہوتا ہوں, جو پتہ نہیں چلتا میں کیا ہوں, لیکن ہوتا ہوں. ہوتا پھر اچھا, ہاں, لیکن میں ہی ہوتا ہوں. تو وہ کریں گے, اس کو ساری چیزوں کو درست کرنا ہے. اچھا, اختیارات کے ساتھ ہوں میں, تو ظاہر ہے کہ اس کو درست کرنا ہے. یہ سارے جو معاملات ہیں ان سب کو بہتر کرنا ہے. میں نے آپ سے پھر عرض کیا, میں بار بار بٹوین دا لائنز آپ سے کہہ رہا ہوں, کمیونیکیشن گیپ دور کرنا ہے, ملانا ہے آپس میں, ملانا ہے, سب کو ملانا ہے, سب کو ملانا ہے, لڑائی نہیں کرنی. لیکن ایم اور جن کے درمیان کمیونیکیشن ہو جائے گا, درست ہو جائے گا. تو آپ کا بھی معاملات ان سے خراب ہو گیا, کس نے کہا خراب ہو گیا, کون کہہ رہا ہے خراب؟ رمضان ٹرانزیشن میں بہت زبردست تعلق, کس نے کہا خراب ہو گیا؟ آپ کہہ رہے تھے نا. نہیں, میں نے تو کچھ نہیں کہا ایسا. میں نے جو کہا اس پہ فوراً دوسرے دن انہوں نے ریئیکٹ کیا, اب گانا چل گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تعلقات خراب نہیں ہوئے, ہوتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے, انسان اظہار کرتا ہے, اپنوں سے اظہار کرتا ہے. کمیونیکیشن صحیح کریں گے, ملائیں گے آپس میں, جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سمجھائیں گے, اور جہاں ادھر ہوئی ہیں ادھر بتایا جائے گا, اور سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ, سب صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, رینجرز کو اختیارات میں توسیع ملنی چاہیے کراچی میں؟ بالکل ملنی چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مگر رینجرز کو بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کو جو کارروائیاں کرنی ہیں وہ کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف کرنی ہے, اور جہاں پورے ثبوت موجود ہوں وہاں ان کو گرفتار کیا جائے, پولیٹیکل نہ بنایا جائے اس کو. لیکن اگر کوئی آدمی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو اور کرمنل بھی ہو تو رینجرز, اس کا بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. اس کا طریقہ ٹاڈا قانون کو لے, انڈیا کا جو سامنے تھا, کہ جب کبھی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر پکڑا جاتا تھا تو ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی جس کو ایم کیو ایم نے تجویز کیا تھا, ازالہ کمیٹی, شکایات ازالہ کمیٹی. وہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیا جائے اس کو کہ جی ہم یہ ثبوت ہیں ہمارے پاس, یہ اب آپ ان کے لیے نہ بولیں پلیز, دیکھیں یہ ثبوت ہیں, وہ ان کو بتا دیے جائیں, اور اگر وہ مان لیتے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک میں ایسے آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ سب چیزیں بیٹھ کر حل ہو جائیں گی, یہ میز پر بیٹھ کے گفتگو. اور اس میں کیا حرج ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو اٹھا لیں, ماورا عدالت نہیں کہہ رہا, وہ تو غلط ہے اور جس کی 100 دفعہ مذمت کی جانی چاہیے, جس طرح آفتاب صاحب کا قتل ہوا, قابل افسوس نہیں ہے, قابل مذمت ہے, اور جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں اس پہ. لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ اٹھایا جائے اور پھر پراپرٹی قانون کے حوالے کر دیا جائے اور عدالت فیصلہ کرے. کوئی حرج نہیں, وسیم اختر صاحب نے گرفتاری دی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بھاگے نہیں وہ. لیکن اگین آپ اس کو پھر رنگ تو ایم کے وہی دے گی نا کہ دیکھو یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. ایسا ایم کیو ایم نے تو باقاعدہ, دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو وہ عدالت میں ضمانت کی دوبارہ درخواست نہیں دیتے, انہوں نے وہ بھی دی ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ مجھے ملیر میں نہ رکھا جائے, یہاں پر بدنام زمانہ پولیس مقابلے ہو چکے ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, ایک رائٹ ہے کہنے کا, جو بھی ملزم ہے. انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری دی ہے, گرفتاری پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی کل کی بات ہے, کشمیر کے الیکشن ہوئے جی, پہلے چلیں اس کے مجموعی نتیجے پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو نتائج دیکھ کے کچھ ہوئی ہے, حیرانگی ہوئی؟ نہیں, مجھے تو یقین تھا کہ نواز شریف صاحب جیتیں گے. اچھا جی, پاکستان میں کل دوبارہ الیکشن ہو جائیں, کون جیتے؟ نواز شریف صاحب جیتیں گے, اگلے 5 سال کے بھی نواز شریف صاحب ہیں, وہی وزیر اعظم. جی جی, وہ اور اب کی زیادہ اکثریت سے آئیں گے. ایسا انہوں نے کیا تیر مار دیا ہے؟ ایسا انہوں نے کیا کمال کیا, تیر تو خیر وہ مارتے نہیں, تیر پیپلز پارٹی کا ہے. ہاں, ایسا ان کا شعر اور کتنا مضبوط ہو گیا. ایسا کیا انہوں نے کمال کر دیا؟ ان کی پولائٹنس, ان کا صبر, ان کے اندر قوت برداشت,
ان کا جس طرح سے لوگوں کو ریڈ زون میں گھس گھس کے ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے خاندان کو، یہ سب ان کا بھاری پڑا ہے. سابق صدر کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا وہ بھول گئے آپ؟ نہیں، سابق صدر کے ساتھ جو ہوتا تھا تو سابق صدر کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہوتا تھا. لیکن جو نواز شریف صاحب تھے، خود آپ کی مسکراہٹ اس بات کی گواہ ہے، جو نواز شریف صاحب، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے آدمی نہیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. یعنی کیا ان کی قیادت میں پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، ایشیا کا چیمپئن بن گیا پاکستان؟ کرے گا، مگر ہمارے ملک کے لیے ایک بہترین وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب، بہترین ہے. آپ کو آج کے دور میں ان سے بہتر وزیر اعظم نظر نہیں آتا؟ مجھے تو اگلے 5 سال میں بھی نظر نہیں آتا. پاکستان میں یا پوری دنیا میں آپ کو ان سے اچھا لیڈر وزیر اعظم نہیں؟ پوری دنیا میں، پاکستان، ایشیا میں نہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو اس وزیر اعظم کا اس وقت نام ہے پینما کے حوالے سے، اور مطالبہ بڑا معصومانہ ہے، بالکل سادہ ہے کہ بھائی صاحب ٹرمز آف، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی خطا نہیں کی ہے، کوئی جرم نہیں کی، تو ایک تو یہ کہ پہلے یہ اصرار کیوں کہ ٹرمز آف ریفرنس میں طے کروں گا، الزام مجھ پر ہے اور ٹرمز آف ریفرنس میں طے کروں گا. اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے کہنا چاہیے عامر لاکر آپ بتائیے کوئی بات نہیں کن قواعد و ضوابط کے تحت تحقیقات کرنی ہو کرو. کوئی بات نہیں، تو یہ بات سمجھا دی جائے. جو اپوزیشن کے ٹی او آرز ہیں وہ مل کے بنا لیا. نہیں مان رہے نا وہ، نہیں، اپوزیشن ضد کر رہی ہے نا، وہ استعفیٰ چاہیے. اب تو نہیں کہہ رہی ڈاکٹر صاحب، اب نہیں کہہ رہی، ہاں تو اب نہیں کہہ رہی، اب یہ مان گئی ہے نا، اب نہیں کہہ رہی نا، اس وقت تو کہہ رہی تھی، لیکن اب تو بہت ٹائم سے نہیں کہہ رہی، اب تو کہہ رہی ہے کہ ان ٹی او آر سے مان جائیں. کیوں نہیں مان دینا؟ مان جائیں گے، وہ مان جائیں گے، وہ ان کے ٹی او آر سے بات کر لیں گے، ہو جائے گا. نہیں مانے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مان جائیں گے. آپ سے کس نے بات طریقے سے کریں تو مان جائیں گے نا. یہ طریقہ نہ اختیار کریں، استعفیٰ لیں گے، تحریک چلائیں گے، گرا دیں گے حکومت، یہ نہیں کریں. ٹی او آرز لے لیں. ویسے آپ کو یہ یاد ہے نا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی استعفے کا مطالبہ کیا تھا پینما کے معاملے پہ نواز شریف صاحب سے. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز اپنے وقت میں حالات کے تحت اپنی پالیسیز مرتب کرتی ہیں، اسی کو سیاست کہتے ہیں. تو ان پارٹیز نے بھی مطالبہ کیا تھا، آپ ان پارٹیز پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں جنہوں نے استعفا مانگا؟ اگر انہوں نے اس وقت استعفے کی بات کی تھی، اس وقت حالات کے تحت کی ہوگی. اب حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں، پہلے کی بات ہے، ابھی حالات میں ایسی تبدیلی ابھی حالات نہیں، استعفے کی بات انہوں نے نہیں کی تھی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن کی کمیٹی جو ٹی او آر کے لیے بنی ہے اس سے پہلے ایم کیو ایم نے استعفا مانگا تھا. میں نہیں تھا، اب آ گیا ہوں نا ایم کیو ایم کے اندر. اب ایم کیو ایم استعفا نہیں مانگی، عامر لاکر آ گیا. ایم کیو ایم استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہی، اب نہیں کر رہی، نہیں کر رہی. تو کوئی معاملات طے پا گئے؟ کوئی معاملات طے نہیں پا گئے. ایم کیو ایم جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتی ہے. پینما لیک کی تحقیقات کا آغاز وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہونا چاہیے. پینما لیک کی تحقیقات کا آغاز اس سے ہونا چاہیے جس نے الزام لگایا ہے. جس نے الزام لگایا. اب دیکھیں نا، اب یہ کیا بات ہے، یہ دیکھیں نا، جس نے الزام لگایا اس سے بھی تو ہونا چاہیے. جس نے بھی لگایا، عمران خان صاحب نے لگایا، جہانگیر ترین صاحب سے ہونا چاہیے، علیم خان صاحب سے ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ. پینما کے پیپرز پی ٹی آئی سامنے لائے. دیکھیں، یہ لوگ رہنما ہیں جن کی جائیدادیں ہیں، وہ بچے ہیں جن کے اوپر ہے. نواز شریف صاحب پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کے بچوں پر ہے. تو جو بڑے بڑے رہنما ہیں نا، ادھر سے ہونا چاہیے. جو لیڈر ہے، یہ بچے لیڈر نہیں ہیں، جو لیڈر ہیں ان پر لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی مثال قائم نہیں کرنی چاہیے وزیر اعظم پاکستان. وہ ایک الگ مثال کو چھوڑ دیں، آپ اصول کی بات کریں. اصول لیڈر کون ہے؟ ایم این اے کون بنا ہے؟ ایم این اے جہانگیر ترین بنا ہے، ٹھیک ہے نا. علیم خان کون ہے؟ علیم خان لیڈر ہے پی ٹی آئی کے، ٹھیک. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. ایک پشاور کی فیملی بھی ہے جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ سارے لوگ ہیں، جانتے ہیں آپ اچھی طرح. یہ سارے لوگ چھوڑیں، یہ جو جانتے ہیں، یہ ان کا تعلق بھی ایک بڑے خاندان سے، بڑے لوگ ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، ان کا بھی چونکہ یہ لوگ لیکن آپ اتنے معصوم تو نہیں نا. اگر نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کا نام ہے اور نواز شریف صاحب کا نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی راز نہیں کہ انہوں نے اتنی دولت اس بنیاد پر بنا لی کہ وہ نواز شریف صاحب شروع سے تھے، انہوں کی دولت میں مطلب مزید اس میں اضافہ کر لیا. میں نہیں کہہ رہا کیا پتہ کتنا اضافہ کیا. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی دولت کے بارے میں سوچنے والے؟ کتنا اضافہ کر لیا. ان کے پاس دولت مند لوگ ہیں وہ. تو پینما کے حوالے سے آپ نہیں پینما بالکل ہونا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب سے تحقیقات کا آغاز مطالبہ غلط ہے. نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے تو ان سے تحقیقات کیوں؟ چلو ان کے صاحبزادوں سے تحقیقات بالکل ہونی چاہیے. آغاز ان سے ہونا چاہیے. نہیں، آغاز جہانگیر ترین سے ہونا چاہیے. یہ اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیاسی لیڈر ہے نا. وہ دونوں سیاست میں نہیں ہے نا، حسن اور حسین. تو کیوں ہو بھائی؟ جو سیاست میں ان سے ہو نا، جن کے نام آئے ان سے ہو. اس لیے ہو ان سے کہ ان کے والد محترم پاکستان اور ان سے نہ ہو جو انصاف کی بات. اس کے بعد ان سے ہو جائے. اس کے بعد کیوں؟ انصاف کی بات تو وہ کر رہے ہیں نا، تو پہلے ان سے ہو. انصاف کی بات وہ کر رہے ہیں، وہ تو کبھی نہیں کر رہے انصاف کی بات. تو جو کر رہے ہیں ان سے ہو. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کتنے با اختیار ہیں؟ با اختیار نہیں ہے. نہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا. انہوں نے ہر طرح سے جو ہے وہ ڈیلیکیٹ کیے پاور. انہوں نے اپنے اختیار دے دیا، کسی نے ان سے اختیار لے لیا؟ نہیں، کوئی لیے نہیں. انہوں نے خود دیے. وہ اچھے انسان، انہوں نے خود پاورز اپنی دی ہیں، ڈسٹریبیوٹ کر دی پاور اپنی. تو لیکن تو وہ اس وقت بے اختیار وزیر اعظم. بے اختیار نہیں ہے، اسی کو تو با اختیار کہتے ہیں کہ اپنے اختیار خود سے کسی کو دینا، یہی تو با اختیار ہوتا ہے انسان. اب کوئی زبردستی لے لے. اس ڈیفینیشن کے تحت آصف علی زرداری صاحب بھی بہت با اختیار تھے. دیکھیں، اگر آپ 58 بھی اٹھا کے رکھ دیا، پلیٹ پہ رکھ دیا کہ
ایک خوبصورت مثال قائم بالکل بہت اچھی بات کی اس بات پہ آصف زرداری صاحب کو بالکل اچھی بات اپریشیٹ کریں. جمہوریت کو مستحکم اتنے اچھے وزیر اعظم پاکستان میں محمد نواز شریف صاحب, تو ان کی جماعت تو بہت ہی اچھی ہوگی, بہت اچھی جماعت ہے. ایم کیو ایم نے کیوں یہ سعادت سے محروم ہے؟ ایم کیو ایم جس سعادت سے کبھی محروم رہنے کا موقع جانے نہیں دیتے ایم کیو ایم, کہ ان کی کابینہ کا حصہ بنے وزیر شدید جو ایم کیو ایم کا رہا ہے ہمیشہ سے پہلے دن سے. اب آپ جو 88 سے عادت رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایم کیو ایم ایک مشکل میں گھری ہوئی ہے, اور آہستہ آہستہ سب چیزیں درست ہوں گی. آپ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو جلد نظر آئے گی. ہاں وقت ایم کیو ایم کابینہ کا حصہ بنتی ہوئی نظر آئی ہے. ایک بار پھر کیوں نہیں بن سکتی ایم کیو ایم, کیوں نہیں بن سکتی؟ ایم کیو ایم میں مینڈیٹ ہے, ایم کے پاس صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں, قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ہیں, کیوں نہیں بنے گی؟ بالکل بنے گی. یہ آپ کا تجزیہ ہے, خواہش ہے یا خبر؟ آپ اس کو خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو تجزیہ بھی کہہ سکتے ہیں. خواہش نہیں ہے میری. اچھا, آپ اگر وزراء بنے تو آپ بن سکتے ہیں ویسے وزیر؟ میں تو کارکن ہوں ایم کیو ایم کا. جی اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت زیادہ بااختیار نہیں, پاکستان کی جمہوریت کو کسی قسم کا خطرہ ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ نہیں کوئی خطرہ نہیں. پاکستان کی جمہوریت, پاکستان میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کر سکتا. مجھے یہ لگتا ہے آئندہ آنے والے برسوں میں جمہوریت مزید مستحکم ہوگی, اور یہ اس جمہوریت کو مستحکم کرنے میں سب سے بڑا کردار فوج کا ہوگا. فوج جس طرح سے غیر جانبدار ہے اور بالکل معاملات سے الگ تھلگ جمہوری حکومت کو پھلتے پھولتا دیکھنا چاہتی ہے, کریڈٹ جاتا ہے فوج کو, اور فوج مل کر کام کر رہی ہے. اور یہ جو بینر لگا رہے ہیں کہ اب آ جاؤ اب آ جاؤ, یہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو غلط ہے نا, یہ تو ایک طریقے سے فوج کو اکسانے والی بات ہے. اور یہ جو کہہ رہے تھے پہلے نہ جاؤ نہ جاؤ, وہ بھی غلط تھا. اس کی بینر لگے نہ جاؤ ایک الگ چیز ہے اور آ جاؤ ایک الگ چیز ہے. نہ جاؤ میں محبت تھی کہ آپ رک جائیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں. محبت یہ نا کہ پلیز آ جائیں. نہیں دیکھیں نہ جاؤ مطلب آرمی چیف کے عہدے سے نہ جاؤ, آ جاؤ مطلب آگے اقتدار سنبھال, سمجھنے کی کوشش کریں, باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, دونوں چیزیں مختلف ہیں. تو وہ نہ جاؤ کا مطلب ہے کہ تم ہی رہو, تم اچھے آرمی چیف ہو, تم اچھا کام نہ جاؤ کہ میں نے لگانا ٹھیک تھا. نہ جاؤ ایک لحاظ سے یوں ٹھیک تھا کہ لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں, لیکن جب وہ خود ان کی خواہش نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں بار بار ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں. اب میں آپ سے کہوں وسیم بادامی صاحب, میرا دل چاہتا ہے, ایک مثال ہے, میرا دل چاہتا ہے وسیم بادامی صاحب کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن اور سیاسی پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک آپ انٹرٹینمنٹ کا بھی پروگرام کریں, آپ کریں, آپ ایک شو کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا, میں کو نہیں کریں. آپ وسیم بادامی بھائی میں نہیں کرنا چاہتا, یہ میری خواہش ہے نا, آپ کی نہیں ہے, تو میں آپ پر کیوں تھوپوں اپنی خواہش؟ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں کہوں بھائی میرا یہ اختیار ہی نہیں ہے, یہ طے کرے گا میرا ادارہ, میرے ادارے کے مالک کے, میں نے پروگرام کرنے کرنا, تو آپ کا مجھ سے مطالبہ کرنا ہی ابس ہے. کوئی کی لاجک ہی نہیں بنتی. محبت ہے نا, جو چیز میرے اختیار میں ہی نہیں, وہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں کروں. محبت میں ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا. میرے اختیار میں نہیں, میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے عامر صاحب ایسا کرتا ہوں, آپ کل دوپہر سے میں پروگرام کروں. یہ نہیں کر سکتا. آپ اپنے ادارے کے سربراہ کو یہ کہہ سکتے ہیں, لوگوں کی خواہش ہے, حتمی فیصلہ تو میرے مالک کا ہوگا نا, ادارے کا مالک ہے. تو کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا کہ آپ رک جائیں, لیکن آپ آ جائیں, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. آنے کا مطلب یہ کہ ٹیک اوور کر لیں, نہ جانے کا مطلب یہ, دونوں میں فرق ہے. تو یہ بات غلط تھی. لیکن آپ اچھا آپ شاید نہ جانے کے بینر کی تنقید اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ان بینر کے خلاف ہوں, تو میں کہتا بھائی وہ کام تو آپ خود اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز میں کرتے رہیں. نہ جانے کی استدعا, دیکھیں نہ جانے کی بات نہیں کر رہا نا, میں آپ کو پھر سمجھاتا ہوں. نہ جانا اس لیے میں کہتا تھا آپریشن ضرب عضب کی کنٹینیوٹی برقرار رہے, اس لیے میں نہ جانے کی بات کرتا تھا. تب آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ان کے پیش رو بھی بہت زیادہ پروفیشنل میں یہ کہتا تھا کانٹینٹ, لیکن میں نے دیکھا, میں نے کور کمانڈر بلوچستان کو بھی تقریر کرتے دیکھا, میں نے دیکھا کہ راحیل شریف صاحب نے تیار کر دیا سب کو, اور بڑے زبردست جس لمحے آپ کو یہ احساس ہوا بس یہی وہ لمحہ تھا کہ آپ نے بس یہی وہ لمحہ تھا. اچھا یہ میں نے آپ کو ایک نا بس یہی وہ لمحہ تھا. تو اگر پاکستان میں اگر خدا نہ خاصا ایسا کچھ ہوتا ہے تو لوگ مٹھائیاں نہیں بانٹیں گے. کس بات کی مٹھائیاں؟ میرے خیال سے پاکستان میں بہت ریئیکشن ہوگا اس کا, اچھی بات نہیں ہوگی. کوئی ڈیموکریسی کے خلاف نہیں دیکھنا چاہتا کہ جمہوریت کے اوپر کوئی شب خون مارا جائے. اور فوج کیوں کرے گی ایسا؟ فوج کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اتنے اچھے کام آرمی کر رہی ہے, کیوں کرے گی فوج؟ سر یہ ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن سے بات نکلی, بس وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو. تو ایک تو کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی اس میں جیت گئی بہت آرام سے, کراچی سے بھی 2 نشستیں اس میں ہوتی ہیں. جی وہ دونوں ایم کیو ایم ہار گئے. ایم کیو ایم نے توجہ نہیں دی نا الیکشنز پہ. ایم کیو ایم کی اس وقت توجہ تھی بھی نہیں. آپ ایم کیو ایم سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں. ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, روزانہ گرفتاری. آپریشن میں ایم کیو ایم نے 246 کے الیکشن نکالا, اور کیا نہیں اس آپریشن میں, اس طرح کے آپریشن میں نہیں جو وسیم اختر کے. دیکھیں آپ بڑی سنگین کچھ باتیں, آپ ان کو اس طرح نہیں نظر انداز کر سکتے. ایک الیکٹڈ میئر کو اٹھا کے لے کر گئے, ان کے ساتھ رؤوف صدیقی کو اٹھا کے, دونوں وزیر داخلہ رہ چکے ہیں صوبے سندھ کے, اور اس کے علاوہ پھر ایم کیو ایم احتجاج کی طرف, جمعے کے دن ان کا احتجاج تھا, تو ان میں ایم کیو ایم جی احتجاج میں نہیں. میں نے آپ کو بھی کہا نا کہ میری رکنیت بحال ہوئی ہے, باقاعدہ جوائن نہیں کی. کیوں ویسے کیا یہ میں کمیونیکیشن گیپ ہے, ذرا چیزوں کو درست ہونا ابھی بہت ضروری ہے. تو ایم کیو ایم نے اس وجہ سے الیکشن میں توجہ نہیں دی, اس لیے ایم کیو ایم دونوں نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھی. توجہ نہیں دھو نہیں بیٹھی, ایم کیو ایم نے الیکشن پہ توجہ ہی نہیں دی نا, تو دھو کیا بیٹھی؟ مطلب آپ یہ کہیں کہ ایم کیو ایم نے بھرپور, مجھے بتائیں کہاں بھرپور؟ پورے سارے ایم این ایز, ایم پی اے, سارے کارکن لگے ہوئے نہیں نا. کارکن تو چھپتے پھر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ نہ لے, گرفتار نہ کر لے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ تو دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں کنکلوڈ کرتے ہیں. آخر میں بتا دیجیے, اگر یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ کئی جگہوں پر تجاوز بھی ہوتا ہو کارروائیوں کے دوران,
ممکن ہے کچھ انڈیویجول اپنے طور پر بایس کا یا تعصب کا مظاہرہ بھی کرتے ہوں، بالکل یہ سب ممکن ہے. ممکن ہے کہیں کہیں ذرا ایڈونچرزم بھی نظر آتا ہوں، میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. لیکن کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں ہے کہ یہاں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا تھا اس شہر میں؟ اس شہر میں ہڑتال کی ایک کال ہوتی تھی اور اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہوتا تھا کہ کل سے بند تو ہو گئی اور آج رات 10-12 گاڑیاں میں جل جائیں گی. جس دن احتجاج کی کال ہوتی تھی تو آٹومیٹکلی لوگ سمجھ لیتے تھے کہ 4-5 لوگ تو مر جائیں گے. اس شہر میں حقیقت نہیں ہے کہ جس دن 6 لوگ مرتے تھے ہم کہتے تھے اللہ کا شکر ہے آج حالات کم خراب رہے. یہ بھی تو ہوتا تھا نا اس شہر میں. اس کا ایک ون ورڈ میں جواب ہے، ون لائن میں جواب ہے کہ اگر آپ نہیں ملے تو سبق تو مل گیا. تو چلیے ٹھیک ہے، اب آپ بھی مل جائیں گے. سبق تو مل گیا نا، تو ٹھیک ہے، سمجھ گئے چیزیں، سمجھ گئے کہ چیزیں درست ہونی چاہیے، وہ درست ہوں گی، آنے والے دنوں میں درست ہو جائیں گی. لیکن گفتگو تو کریں. ایسی چیزیں اب اگر نہیں ہوں گی، بات تو کریں، گفتگو تو کریں، بات تو کریں. تو توبہ کرنے کو تیار ہے مطلب؟ گفتگو ضروری ہے. پھر بات دیکھیے، بات چیت آپ وسیم بادامی صاحب ایک انتہائی جمہوری سوچ رکھنے والے آدمی ہیں اور آپ ایک بہترین، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ باعث نہیں ہوتے. آپ میرے ساتھ بھی باعث نہیں ہیں، آپ بالکل کھل کے بات کریں. آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہر چیز کا حل گفتگو سے اور مذاکرات سے اور ٹیبل ٹاک سے نکلتا ہے. طاقت کے استعمال سے ہر چیز کا حل نہیں نکلتا. ایک حد تک ہونی چاہیے جہاں پر کرمنل ایکٹیویٹیز، میں پھر کہوں گا کسی دہشت گرد کا، کسی مجرم کا ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو اسے گرفتار کرنا چاہیے. لیکن گفتگو ہونی چاہیے، بات چیت کا راستہ نہیں بند ہونا چاہیے تاکہ مسائل حل ہو سکیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو.